بے نصاب ہوئے تھے نا, 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس, سونا چاندی مال تجارت نقدی, یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں, کتنی, جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے, تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے. 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں, تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی, اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا. سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک بعد میں دو, پہلے دو, وہ آپ کی مرضی ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا چاندی مال تجارت نقدی کیش رقم جسے کہتے ہیں, 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں. 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں, شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید. تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا چاندی تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے. عام طور پر جب لڑکوں کی, لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے, پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے. لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, ان کو سونا ملتا ہے, تو جس دن ان کو سونا ملا ہے, ہینڈ اوور ہوا ہے, وہ تاریخ, وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں. مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو. آپ کی دکان ہے, کرائے پہ دی ہوئی ہے, دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. آپ کی گاڑی ہے, کرائے پہ دی ہوئی ہے, زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں, خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب. ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے, ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا, یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے, ضرور استعمال کے لیے. اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں, دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں, سوچوں, زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. ہاں پلاٹ خریدا, نیت کیا ہے؟ بیچوں گا, اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے, اتنا کافی ہے. سمجھتے ہو؟ غریبوں, غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں, 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں, سونا چاندی مال تجارت اور کیش, اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے, ضرورت سے زائد سامان اس کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے, پورا سال استعمال نہیں ہوتا. پلاٹ پڑا ہوا ہے, نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے, نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اور نہ خود رہتا ہے اس میں, تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے, اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو, یا سونا چاندی مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی, تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو, اتنا پوچھ لیا کرو. پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا, وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی, میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے. میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں, یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی, کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے. اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ, ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا. کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ, جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو. تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ نہ پیسہ ہے نہ کوئی سیونگ نہیں ہے, خلاصہ یہ نکلا سیونگ نہیں ہے اس کے پاس. اچھا میرے بھائی, عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار. تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے, ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے, بارش کا پانی ہے, تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا, جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, تو اللہ نے کہا ہے آتو حقہ یوم حصادہ, جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا. اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا. کھیتی کٹ رہی, اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے, گویا کہ بھائی. تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا,
یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا. مزہ نہ آتا عشر دینے میں. اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے, پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے, پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, انار پیدا کیا, انگور پیدا کیا, سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%, تو اگر کہتا نا آدھا دے تو ہم آدھا تجھے دے دیتے, تو کہتا پورا دے تو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا عشر, 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھلے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ کو. حقیقت ہے. ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکوٰۃ کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکوٰۃ ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی. اس نے کہا پھر تو زکوٰۃ کا مستحق ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, چھوڑو ابھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو, ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ غریب ہی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں. تو اتنا مزہ آتا ہے زکوٰۃ نکالنے میں, مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, پھر ضرورت کا رکھیں. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی مجھ پر, زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے. نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکوٰۃ نکالا کروں, زکوٰۃ کا اپنا مزہ ہے بھائی. ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم. یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں. کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو, غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے وہ یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا.
اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے. سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. تو عشر اور زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا, کنجوس نہیں بنایا ہمیں, ورنہ گھسیٹتے رہتے ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد. اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا. ڈنڈی نہیں مارے, رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے, یہ بیمانٹی ہوگی. بے ایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی, پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں, کہتے ہیں بیمانٹی کر رہا ہے, بیمانٹی. وہ بے ایمانی سے بیمانٹی بن گیا, تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکوٰۃ دینے کے لیے کس حد تک مستحق کی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے. اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے, یہاں تو نہیں چھپایا ہوا. اتنی تحقیق کہ ہم مکلف نہیں ہیں. سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں ہے. پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اتنا کافی ہے. 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ رہے, بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے, بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی. اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا, وہ بیوی کا کہلائے گا, اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں, لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے, تعلیم اس کے بعد. بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کے روٹی نہیں ہے, تو کوشش کیا کرو نا. جو زیادہ بیمار ہیں, کینسر میں پڑے ہوئے ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا, اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا. ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی, 4 دیواری کھڑی کر دی, چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا, ادھار چاہیے, جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, چند یتیم بچے لکھ دیے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, بڑا خوبصورت نورانی ماحول, لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو, آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی, مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں, سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے, 1 کروڑ میں بکی, 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا, پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور. یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں. تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون
نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, بن نوریہ ہے, جامعہ اشرفیہ, یہ سارے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں, تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے آپ. بہت پیسہ اس میں, جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں, ادا کرنی ہوگی بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو, زکوٰۃ نہیں دیتے, اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا, تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے, اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی, زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا, اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ, اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں, سچی مچی کا مسلمان ہے یہ, صحیح ہے نا, کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے. صحیح ایمان ہوگا تو روکھڑا نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا, ایک اپنی محبوبہ سے, مجھے تم سے بہت محبت ہے, اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا, تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو 500 روپے سے پتہ چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتہ چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا, روکھڑے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا روکھڑے سے پتہ چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ, لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے, ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی, مخروص پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا وہ. یہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, قرضہ 50,000 کا ہے, تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے, پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے, نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر, اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے, بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ, نیت ہوتی ہے بیچنے کی, لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو, جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہیں, یعنی جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے, وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہیں کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی, اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں بیوی کو بتا دیا, اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے.
اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم, گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے, زکوٰۃ کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکوٰۃ ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی. زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں, لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں, جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی. اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی ہے, 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو. 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا. اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, ہم بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے, تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے, ابھی 2 محرم ہے, زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا آپ کو, پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لم سم اندازے سے زکوٰۃ نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا, لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی آئی. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگھنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے میں نے. 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے, اگر وہ زکوٰۃ میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی, غریبی. اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے وہ. میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکوٰۃ دے دو کہ وہ, بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشہ خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑھی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے, کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکوٰۃ سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال, سمجھ گیا میں. دیکھو زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو؟ یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکوٰۃ, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی, دادی دادا نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا پوتا بیٹی پوتی نواسی نواسے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو آپ زکوٰۃ
نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ابا اماں, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی تو ویسے ہی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا, زکوٰۃ ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکوٰۃ کا مستحق چلو اس دفعہ یہی پہنا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکوٰۃ کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. اور زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکوٰۃ خرچ کرنی ہے نا, تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے, نہ کومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, تو اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, تو اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو. ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت سے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات. بھائی میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے ہی اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے, تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال, بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں, پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں, اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو, میں کس کو دے دوں؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں, کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے, یا تعمیر میں لگا دیا, تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی, سمجھ رہے ہو, کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی, مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مالک بنانا ضروری ہے. تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے, لوگ کہتے ہیں زکات, تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے, اس بچی کو ہینڈ اوور کرو پیسہ. ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلائیں. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں, لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا, تو اٹھاؤں گا نہیں, آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے, جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو, جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں, تو ابا کو دے دیں, وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے, بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکوٰۃ کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں. اماں سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا. صحیح ہے نا. ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے, کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے, چینی شارٹ ہو جاتی ہے, شوگر ہے, ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئے. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی, کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا, لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار, ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں, بھائی آپ تو باہر سے آئے ہیں نا, میں ویڈیو میں نہیں آئیں گے, آپ ڈرے نہیں, یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کیا کسی کے یہاں ابا ہوتے ہیں, کسی یہاں کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو BBC کی رپورٹ ہے, اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے, وہ شکار پہ جایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں. شکار پہ جاتے تھے تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی, دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا وہ کہتے تھے ابا جی ٹھا ٹھا کرو, یعنی بچہ تھا نا وہ, میرا دوست تھا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں. تو اتنی اسپیڈ سے بولتے ابا ہی ٹھا,
ابا جی کو بولتے تھے ابئی ٹھا, تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابئی ٹھا, وہ ابئی ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں بھائی یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابئی ٹھا ابئی ٹھا ابئی ٹھا. تو ابئی ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابئی کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا, ابئی ٹھا. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے ابا کیا ہو گیا مارکیٹ سے, ٹھا. ابئی کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابئی وہ ٹھا یعنی مارو اس کو. گورے نے ابا کو ہی اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم جب کسی سے ابا کی خیریت پوچھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کے ابا خیریت سے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہیں یا نہیں ہے. لیکن گورے سے آپ کو 2 سوال پوچھنے پڑیں گے. پہلا سوال, آپ کے ابا ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر آپ پوچھیں گے اچھا خیریت سے ہیں یا نہیں. تھوڑا سا جملہ بڑھانا پڑتا ہے وہاں, یہ ایک ٹینشن ہے تھوڑی سی. تو جب آپ جائیں تو یہ 2 جملے یاد کر کے, ایسے ڈائریکٹ نہ پوچھ لے کرے آپ کے ابا خیریت سے ہیں, وہ کہے گا پہلے یہ تو پوچھو ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے بعد وہ بتائے گا. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو زکوٰۃ کے مسائل تھے, ٹھیک ہے نا. ابا سید ہو تو بیٹا کیا ہوگا, سید, اس کو زکوٰۃ نہیں. میاں بیوی کے شوہر سید ہے تو بیوی سید نہیں ہوگی, پھر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.